اندیپ صاحبہ عائشہ گلالئی چلی تو گئیں، وہ کوئی بات نہیں، پارٹی لوگ چھوڑتے رہتے ہیں، لیکن بڑی سخت باتیں، سنگین الزامات لگا کے گئی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین کی وجہ سے ہماری مائیں اور بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ ایک 2 نمبر خان ہیں اور بد کردار آدمی ہیں، پارٹی میں ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ کر کے گئی ہیں، اور ایک جملہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب بد کردار آدمی ہیں۔ دیکھیں، کہنا تو میں اس قسم کی گفتگو، اور 4 سال اگر آپ رہے ہوئے ہیں اور 4 سال آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور آپ اس وقت یہ بات کرتے ہیں جب آپ کو ایک سیٹ ریفیوز کی جاتی ہے، تو یہ بہت NA1 کی NA1 کی، وہ بھی NA1 کی سیٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ خود سوچیں، کوئی لوگ پاگل تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ نے ریزائن نہیں کیا اپنی سیٹ سے، آپ کو اتنا برا لگا ہے اور آپ 4 سال چپ رہی ہیں اور آپ ہر جگہ گئی ہیں اور آپ اسمبلی میں بھی جاتی ہیں اور آپ 10 دن پہلے کچھ اور کہہ رہی ہیں، اور بڑی دعوے سے آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہے 10 دن پہلے جو وائرل ہو رہا ہے کہ جی میں کبھی تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گی، اور یہ اور وہ اور وہ، اور اس کے بعد 10 دن کے اندر آپ پرسوں مل کے آتی ہیں، کل مل کے آتی ہیں خان صاحب سے، اور آپ باہر نکل کے کہتی ہیں کہ یہ ہے، اور آپ نے اپنی سیٹ سے ریزائن نہیں کیا۔ آپ کو پارٹی بری لگتی ہے لیکن آپ کو کرسی بری نہیں لگتی۔ عوام کی امانت ہے، وہ کہہ رہی ہیں۔ ہاں، عوام کی امانت ہے، لیکن وہ کرسی جو ہے وہ اس پہ آپ نے میں صرف ایک بات کہہ رہی ہوں جو مگر یہ تو دیکھنا یہ سنگین الزامات ہیں کہ ان الزامات کی بنیاد پر تو آپ ان کو کسی فورم پر لے جا سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا جناب جن کے بد کردار ہیں۔ آپ سے اگر پرسوں خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ان کے بارے میں یہ کہنا پڑ گیا کہ جی عزت محفوظ نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی، اس پہ بالکل ڈیبیٹ ہے اور ہوگی، اور شی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ، بیکاز آپ اس طرح سے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ پارٹی ہے، واحد پارٹی ہے ساری پارٹیوں میں سے جس میں خواتین جو ہیں ان کو پریفرنس دی جاتی ہے اوور مین۔ میں اس کا ایک آپ کو اگزامپل دیتی ہوں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جنرل سیکرٹری رہی ہیں مدر پارٹی کی 4 سال۔ یہ 40 سال پرانی پارٹی ہے نا، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی۔ کوئی عورت جنرل سیکرٹری نہیں رہی پارٹی کی، اور جس میں مرد عورتیں دونوں، خواتین کی جنرل سیکرٹری نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، ویمنز ونگ یہ وہ، میں وہ بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں پوری پارٹی کی جس میں مرد ہیں، جس میں ایکسپیرینسڈ پولیٹیشنز تھے، جس میں بڑے بڑے نام تھے، سب کچھ تھا۔ شی واز میڈ دا جنرل سیکرٹری۔ اور دوسری بات، جو سب سے بڑی سیٹ ہے NA120، جس میں سے نواز شریف صاحب اوور ٹرن ہوئے ہیں، ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، بڑے بڑے نام آئے، بڑا بڑا کچھ ہوا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام چوز کیا گیا۔ کوئی اور پارٹی کرے گی کہ جی آپ کو لڑکانہ میں خاتون کو دے دے گی، یا آپ کو زرداری صاحب کے خلاف یا شہباز شریف کے خلاف خاتون کو کھڑا کرے گی الیکشن میں؟ آج تک تو نہیں ہوا ہسٹری میں، یہ ہماری ہسٹری ہے۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو انٹائرلی آن میرٹ، آن ریسپیکٹ، آن ورک، آن پرفارمنس یہ چیز دی گئی۔ تو ہماری پارٹی از دی اونلی پارٹی جس کے اندر میرا خیال ہے ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ خان صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ناز بلوچ کے بارے میں، اچھا ہوا چلی گئی، کام کی نہیں تھی۔ اب یہ معاملہ اس کو تھوڑا سا سیریس لینا پڑے گا آپ کو، یہ کہہ کر کے جی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ سیریس لیا، ابھی ہم نے اسمبلی کے اندر پوری پرفارمنس بھی آ گئی ہے کہ آپ کی اس پورے سال میں کیا پرفارمنس ہے وہ بھی آ گئی ہے، سب کچھ۔ میں پرفارمنس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو چلیں، آپ عمران خان صاحب آج تشریف نہیں لائے، ان کی اپنی پرفارمنس کا یہ حال ہے۔ عمران خان صاحب آج تشریف نہیں لائے ووٹ دینے کے لیے، حالانکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ لمحہ کیا ہوگا؟ میں کچھ اور کہہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ بات کریں نا میرٹ کی، آپ بات کر رہی ہیں رسپیکٹ کی، تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک خاتون جو کہ اپنی بیسس پہ جنرل سیکرٹری پارٹی کی 4 سال رہتی ہے، میں عائشہ گلالئی کی بات کر رہا ہوں، آپ نے صحیح ہے، تو میں کہہ رہی ہوں جس پارٹی میں عورتوں کا اتنا یونیک ایگزامپل ہے، اس پارٹی میں یہ اٹھ کے کہنا اور پھر ریزائن بھی نہ کرنا سیٹ سے، اور پھر اب سنا ہے کہ پیپلز پارٹی مشرف ہمارے، اور اس کے بعد ایک ہی پارٹی رہ جاتی۔ صحیح ہے۔ میں بس صاحب آپ سے سوال، یہ تو چونکہ انہی سے ریلیونٹ کوسچن تھا، کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں یہ ظاہر ان کی انٹائر پارٹی کا مسئلہ ہے، لیکن لمحہ فکر یہ ہے کہ مائیں بہنیں سب کی سانجیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ کمپیئر کر رہی تھی ابھی، پیپلز پارٹی تو واحد جماعت ہے جس کی لیڈر ہی
खातून थी, और उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन हमने लड़ाया तो फहमीदा मिर्जा साहबा बनी, हमारी अगर वजीर खारजा थी तो हिना रबानी खर थी। अब बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। ख़वातीन के एहतराम के हवाले से तो पीपल्स पार्टी में इसमें कोई शक नहीं है। एक बात मैं और कहूँ, एक बात मैं देखिए, ये एक दिन के जलसे जुलूसों में जो कुछ हुआ उसकी वीडियोस भी कौम के सामने आई, फिर ये नाज बलोच वाला वाकया हुआ, ये हुआ, तो मेरे ख्याल में इसमें मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, जाहिर है मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ उनको ये कहूंगा जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है ना, वो सियासत के लिए भी ये अच्छा रुझान नहीं है। परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होता है रियलिटी से, और बिलीव कीजिएगा कि ये परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि वहां पर जिस तरह देखिए ना, खुद खान साहब ने नोटिस लिया कि जलसे जुलूसों में जिस तरह औरतों से मिसबिहेव हुआ, तो मैं अब खुद इसको वॉच करूंगा। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर तमाम पार्टीज को मैं समझता हूँ हमारा 50% से ज्यादा है, और बहुत अहम जो खवातीन हमारी जितनी सियासत कर रही है खास तौर पे, मैं समझता हूँ इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो अपना घर बार छोड़कर मामलात को देखकर सड़कों पे हमारे साथ निकलती हैं, जद्दोजहद करती हैं। वहां पे तो औरतों की इज्जत इतनी ज्यादा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ मर्द अगर इग्नोर हो भी जाते हैं 100 दफा हो जाए। आप देखें हमारा मुआशरा कैसे है, हमारा मुआशरा अंडर डेवलपिंग है। हमारा मुआशरा वहां पे जहाँ पे औरत को आप देखें ना, बलूचिस्तान में क्या क्या होता है, क्या कैसे वाकयात चले हमारे सामने। तो दूसरी बात मैं फिर आखिर में एक बात फिर कहना चाहता हूँ खान साहब, और ये मेरी बहन को अच्छी नहीं लगेगी, आने वाले दिनों में जो फॉरेन फंडिंग केस है, ये मेरी बात आप जरा ज़हन में रखिएगा। शीदर रिजवी साहब भी बहुत सीनियर वकील हैं, फिर मैं उनको ऐड करना चाहूंगा, अगर अपनी राय दें। जो लिस्ट लगी है ना 7, मेरे भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसके ताबे आप गैर मुल्कियों से फंडिंग नहीं ले सकते। मैंने वो लिस्ट खुद देखी है जिसमें होती है, और एनस्वाइन इंडियन है। मुझे ये लग रहा है कि खान साहब का तो बार बार खुद भी इस बात को ऑन कर रहे हैं कि अगर मैं डिस्क्वालीफाई होता हूं तो हो जाऊं। मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन इनकी या शाह महमूद कुरैशी इनके पार्टी के लीडर होंगे, और खान साहब का भी मुझे 62 किताबें नजर आ रही। सही है। मैं कहती हूँ इनको भी मंसूर वसान की तरह ये ख्वाब आने शुरू हो गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं हकीकत आपको बताऊं कि खान साहब का आप ज़र्फ देखें कि वो कहते हैं मैं करप्शन के ऊपर फाइट कर रहा हूं, और उसकी वजह से अगर मेरी सीट गई तो गई, करप्शन पे नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं इनको बता दूं, तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं आखिर में उनसे राय लेके फिर डिस्क्वालीफाई भी हो गए, रिजवी साहब से भी लेना चाहता हूं। नहीं है इनको।